ناظرین، میں ہوں خالد محمود صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز ٹی وی۔ دوستو، میں ایوری ڈے حیدرآباد نیوز ٹی وی پر مختلف ٹاپکس پر پروگرام کرتا ہوں اور آپ سے ایوری ڈے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز فالو، شیئر، لائک اینڈ انکریز آور ویورشپ۔ ہاں، اگر آپ کو ہمارے پروگرام اچھے لگتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، ویورشپ میں اضافہ بھی کریں اور فالو بھی کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے پروگرام زیادہ سے زیادہ دوست دیکھ سکیں۔ اور آج کا میرا پروگرام ایگریکلچر ریفارم پر ہے کہ کیا پاکستان وداؤٹ ایگریکلچر ریفارمز ترقی کر سکتا ہے یا نہیں۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں یہ اندیا دیا تھا کہ وہ ماہرین کی ایک ٹیم کو چین بھیجیں گے تاکہ وہ چین کی غربت میں کمی کے تجربات اور اقدامات سے سیکھیں اور پھر انہیں پاکستان میں لاگو کریں۔ وہ دنیا کے کئی ترقی پذیر ممالک کی طرح چین کو مثال بنا کر اپنے ملک میں غربت کم کرنے کی بات کرتے تھے۔ وہ اپنے محنت کشوں، کاشتکاروں، کسانوں، ہاریوں اور غربت میں چکی میں پس رہے غریب عوام کی آمدن میں اضافہ کرنے کے پاکستانی عوام کو خواب دکھایا کرتے تھے۔ موجودہ حکومت کو خود پہ آئے 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، لیکن نہ محنت کشوں، کاشتکاروں، کسانوں، ہاریوں اور غریبوں کی زندگی میں وہ تبدیلی تو نہیں لا سکے، لیکن ان کے دور حکومت میں ان محنت کش لوگوں کے لیے مصیبتوں میں اضافہ ضرور ہوا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی معیشت بنیادی طور پر زراعت پر انحصار کرتی ہے اور ملک کی آبادی کی اکثریت زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے زرعی ترقی کے پروگراموں کا آغاز کیا جائے، مگر اس سے پہلے اس شعبے میں اصلاحات لانا ناگزیر ہے۔ اگرچہ ماضی میں بھی زرعی اصلاحات کا شمار ملک کے اہم ترین قومی مسائل میں ہوتا رہا ہے، مگر افسوس کہ آج تک جو بھی اصلاحات متعارف کروائی گئی ان کے نفاذ میں
جو ہے سنجیدگی ہمیشہ منقود رہی. دنیا کے تمام ممالک میں جب بھی کوئی نئی حکومت بر سر اقتدار آتی ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اہم قومی مسائل کا جائزہ لے کر انہیں حل کرنے کے لیے ترجیحات تعین کرتی ہے اور ایسی پالیسیاں بناتی ہے جو قومی مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوں. اب جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہیں اور ان کی پارٹی تحریک انصاف جو ہے بر سر اقتدار ہے، جو کہتے تھے کہ ہم مختلف شعبوں میں اصلاحات لائیں گے، لیکن اصلاحات تو لانے کا ہم تصور ہی نہیں سوچ سکتے، لیکن جو پرانے حالات تھے ان سے بھی موجودہ حکومت نے برے حالات پیدا کر دیے ہیں. اس لیے پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھنے والے شعبہ زراعت پر خصوصی توجہ کون دے گا؟ یہ بھی ایک سوالیہ مشان ہے. اگرچہ ماضی میں ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ادوار میں زرعی اصلاحات کی گئی، تاہم اگر انہیں محض پروپیگنڈا اصلاحات کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایوب خان کی زرعی اصلاحات کا مقصد سیاسی رہنماؤں کو ان کے آمرانہ اقتدار کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے باز رکھنا تھا، جبکہ بھٹو کی زرعی اصلاحات بھی کاغذی ثابت ہوئیں، کیونکہ پیپلز پارٹی سے ترقی پسند رہنماؤں کی علیحدگی کے بعد چونکہ جاگیردار طبقہ طاقتور ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بھٹو کے اقدامات کو محض کاغذی زرعی اصلاحات بنا کر رکھ دیا. ان کے بعد ملک کی کسی حکومت نے زرعی اصلاحات کے ضمن میں سنجیدگی نہیں دکھائی. اگرچہ موجودہ حکومت قومی مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن قومی مسائل میں اس کے ایجنڈے میں بھی زرعی اصلاحات کا ذکر نہیں. کیا وجہ ہے کہ ملک کے اس اہم ترین مسئلے سے دانستہ اغماس بڑھتا جا رہا ہے؟ عمران خان ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں جو ہے بہت پیچھے ہے اور وہ قومی مسائل کو حل کرنے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں، اور پھر ان کی حکومت بھی زرعی اصلاحات جیسے بنیادی مسئلے پر خاموش نظر آتی ہے کہ ان کے نزدیک ان کی حکومت سرداروں، خانوں، وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ کاروں، صنعت کاروں کی بیساکھیوں کی محتاج ہے. تو وہ کس طرح اس ملک میں زرعی اصلاحات لا سکتے ہیں؟ اس کو ایک قومی مسئلہ بنانے کی راہ میں وہ جاگیردار اور وڈیرے اہم کردار ادا کر رہے ہیں جو 1947 سے لے کر 2019 تک مختلف روپ میں ہر آمر کے ساتھ ہر آمر کے ساتھ اور ہر جمہوری حکومت کے ساتھ مختلف روپ بنا کر جو ہے
حکومتوں میں موجود ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایوب خان کا دور ہو، جنرل ضیاء کا دور ہو، مشرف کا دور ہو، بھٹو کا دور ہو، مشرف کا دور ہو، بھٹو کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو، یا پھر جو ہے عمران خان کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، یہی جاگیردار، یہی وڈیرے، یہی خان، یہی جو ہے سردار اقتدار پر قابض ہیں، جو اور پھر اس کو ایک قومی مسئلہ بنانے کی راہ میں وہ جاگیردار اور وڈیرے اہم کردار ادا کر رہے، جو قانون ساز اداروں میں موجود ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ پروپیگنڈا بڑے منظم انداز میں کیا جاتا ہے کہ ملک سے جاگیردارانہ نظام ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پر پروپیگنڈے کا ہی نتیجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے منشور اور ایجنڈے میں اہم مسئلہ شامل نظر نہیں آتا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہر اس ملک میں جہاں جاگیردارانہ نظام رہا، سخت زرعی اصلاحات جو ہے نافذ کی گئی اور جاگیردارانہ نظام مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر مجھے شرم محسوس آ رہی ہے کہ میں اپنے دشمن ملک کی مثال دے رہا ہوں، اور یہ باعث شرم ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی، کہ مثال کے طور پر آزادی کے بعد بھارت نے کامیاب زرعی اصلاحات کر کے جاگیردارانی نظام کا خاتمہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں جمہوریت تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، جبکہ پاکستان میں جمہوریت کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ جاگیردارانہ نظام ہے۔ جس معاشرے میں بڑی جاگیرداریاں ہوگی وہاں پر سماجی جمہوریت نہیں بلکہ جاگیردارانہ جمہوریت ہی ہوگی، جس میں عام آدمی استحصال اور ناانصافی کا بری طرح شکار ہوتا نظر آئے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے بہت بڑے جاگیردار، جہانگیر ترین پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کے اوپنر بیٹسمین ہیں، ان کی موجودگی میں کیا پاکستان میں زرعی اصلاحات آ سکتی ہیں؟ نہیں۔ اس کی ایک اہم اور اہم مثال چین ہے، جس نے غربت کے خاتمے اور کمی کے کئی منصوبے اور پروگرام شروع کیے۔ دیہی چین میں غربت کے خاتمے اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے زرعی ترقی کے کئی پروگراموں کا آغاز کیا۔ چین میں یہ پروگرام اور منصوبے صرف اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہاں پر جاگیرداری کا خاتمہ ہو چکا تھا اور زرعی اصلاحات کے ذریعے زمین کی تقسیم ہو چکی تھی، جس کے باعث زمین کی یکساں ملکیت وجود میں آ گئی تھی۔ ہمارے ملک میں زرعی اصلاحات میں کس قدر بددیانتی کی گئی، اس کا اندازہ بار بار ہونے والی زرعی اصلاحات سے کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے ان ممالک میں جہاں جاگیردارانہ نظام موجود تھا، ایک ہی بامانہ زرعی اصلاحات سے اس نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، لیکن پاکستان میں بار بار زرعی اصلاحات نافذ کرنے کے باوجود آج بھی سندھ اور جنوبی پنجاب میں اور ملک کے دیگر حصوں میں جاگیردارانہ اور وڈیرے شاہی ہے۔ اس حوالے سے دو باتوں پر غور ضروری ہے۔ ایک یہ کہ پاکستان میں 3 بار کی زرعی اصلاحات کے باوجود آج بھی جاگیردار
اور وڈیرے لاکھوں ایکڑ زمین کے مالک ہیں۔ دوسری یہ کہ پاکستان کا جاگیردار طبقہ سیاست اور اقتدار پر کس طرح قابض رہا۔ ان سوالوں کے جوابات کے لیے قیام پاکستان سے قبل تحریک پاکستان پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ممکنہ طور پر جو علاقے شامل ہونے والے تھے وہ معاشرتی اور معاشی لحاظ سے قبائلی اور جاگیردارانہ نظام کے حامل تھے۔ اس لیے وہاں کے جاگیرداروں نے جب محسوس کر لیا کہ ہندوستان کی تقسیم اب یقینی ہے تو انہوں نے اپنی جاگیریں بچانے کی خاطر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنی عیاریوں سے مسلم لیگ کی صف اول میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس چالاکی کے ذریعے جاگیردار طبقہ دو فائدے اٹھانے میں کامیاب رہا۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی لاکھوں ایکڑ زمینیں بچا لی، اور دوسرا وہ سیاست اور اقتدار پر بھی قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جب 1947 میں ملک تقسیم ہوا تو مسلم لیگ میں شامل جاگیردار اور وڈیرے اقتدار کے مالک بن گئے۔ ان کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے جاگیردارانہ نظام مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ پاکستان کی تحریک 1857 کی جنگ آزادی، پاکستان کو بنانے والے، پاکستان کی تحریک کو چلانے والے، پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، پاکستان کے لیے اپنی بیٹی ماؤں بہنوں کے نذرانے عصمتیں لٹانے والے، پاکستان کے لیے اپنے گھر بار چھوڑنے والے، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اور لاکھوں شہداء میں سے کسی بھی ایک جاگیردار، ایک خان، ایک وڈیرے کا نام مجھے بتا دیجئے۔ پاکستان تو عام غریب محنت کش کسانوں، غریبوں اور محنت کشوں مزدوروں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، لیکن پاکستان بننے کے بعد یہ جاگیردار 1947 سے لے کر یہ وڈیرے آج تک اقتدار پر قابض کیوں ہیں؟ قائد اعظم کی بے موقع رحلت کے بعد جاگیردار اپنا سیاسی اثر و رسوخ اس حد تک بڑھانے میں کامیاب ہو گئے کہ کوئی حکومت زرعی اصلاحات نافذ نہ کر سکی۔ حالانکہ مسلم لیگ نے 1946 کے منشور میں زرعی اصلاحات نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ قائد اعظم جاگیرداری کے سخت مخالفت تھے۔ ان کی پہلی کابینہ میں ایک بھی بڑا جاگیردار شامل نہیں تھا۔ جاگیردار طبقے کی طاقت اور سازش کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کے دستورات وزیر اعظم لیاقت علی خان جب ملک میں جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے حوالے سے مشاورت کرنے لگے تو اس طبقے نے ایک منظم سازش کے تحت راول پنڈی کے ایک جلسے میں ان کا قتل کرا دیا، اور اس سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کے قاتل کو بھی قتل کرا دیا۔ 1947 سے 1958 تک ملک پر مکمل جاگیرداروں کا اور وڈیروں کا قبضہ رہا۔ 1958 میں جب ایوب خان نے جمہوری حکومت کا تو تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا، اور وہ بالکل غلط تھا، تو ایوب خان کے مشیروں نے انہیں بتایا کہ
پاکستان میں جاگیردار طبقہ جو ہے بہت مضبوط اور سازشی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جاگیرداروں کی حمایت نہیں، لیکن ایوب خان پاکستانی فوج سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر ہمارے آئین میں جو ہے یہ جو ہے آرٹیکل 6 اور اس سے پہلے بھی اچھی بات یہ ہوتی کہ کسی ملک میں فوج جو ہے حکومت کرے۔ تو جب ایوب خان کے مشیروں نے انہیں بتایا کہ پاکستان میں جاگیردارانہ طبقہ بہت مضبوط ہے اور سازشی ہے، اگر اس کی طاقت کو نہ توڑا گیا تو وہ ایوب خان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایوب خان نے نیک نیتی سے نہیں بلکہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے زرعی اصلاحات کا پاسا پھینکا۔ 1959 کی زرعی اصلاحات 1959 میں زرعی اصلاحات کے قانون کے تحت بارانی زمین کی حد 500 ایکڑ اور غیر بارانی زمین کی حد 1000 ایکڑ مقرر ہوئی، مگر ایوب خان حکومت نے اپنی اصلاحات کو عملی طور پر جو ہے نافذ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ سندھ اور بلوچستان میں فوجی اور سول بیوروکریٹس کو زرعی اراضی سستی قیمت پر دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ 60 کی دہائی کے وسط میں بائیں بازو کی مزدور تنظیمیں مستحکم ہوئیں۔ سرحد پنجاب اور سندھ میں کسان اور ہاری منظم ہوئے، ان میں بابا سندھ کامریڈ حیدر بخش جتوئی جو ہے ان کا نام سر فہرست ہے۔ سرحد میں حشد نگر میں کسانوں نے تاریخی لڑائی لڑی۔ ایوب خان کی آمریت کے خلاف 1968 میں شروع کی جانے والی تحریک میں بائیں بازو کی طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے علاوہ مزدور، کسان، صحافتی اور پروفیشن تنظیموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زرعی اصلاحات سب سے بڑا نعرہ بن گیا۔ پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی اور عوامی لیگ جو ہے نے زرعی اصلاحات کا وعدہ کیا۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب اور سندھ کے دیہاتوں سے بھرپور حمایت ملی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے ہر جلسے جلوس میں زرعی اصلاحات، صنعتوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے کے وعدے کی۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی 20 دسمبر 1971 میں کو اقتدار میں آنے کے بعد جامع زرعی اصلاحات کی۔ بھٹو کی زرعی اصلاحات کے تحت بارانی زمین کی حد 150 ایکڑ اور غیر بارانی کی حد جو ہے 300 ایکڑ مقرر کی گئی اور ایک فیڈرل جو ہے لینڈ کمیشن بنایا گیا۔ تو بات پھر میں وہی چلتا ہوں کہ 1958 میں جب ایوب خان نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا تو ایوب خان کے مشیروں نے انہیں بتایا کہ پاکستان میں جاگیردار طبقہ بہت مضبوط اور سازشی ہے، اگر اس کی طاقت کو نہ توڑا گیا تو ایوب کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایوب خان نے نیک نیتی سے نہیں بلکہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے زرعی اصلاحات کا پاسا پھینکا۔ ان کی اس چال سے جاگیردار اور وڈیرے خائف ہو گئے اور کنونشن لیگ بنا کر ایوب خان کی خدمت میں پیش کی۔ ایوب خان نے پسپائی قبول کرنے والے جاگیرداروں اور وڈیروں کی زمینیں جو زرعی اصلاحات میں ان سے چھین لی گئی تھی انہیں واپس کر دی۔
اس طرح پہلی ایگریکلچر ریفارم زرعی اصلاحات جاگیردارانہ نظام کو ختم نہ کر سکی. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی اصلاحات کو بھی ناکام بنا دیا گیا. ملک میں یہ پروپیگنڈا منظم انداز میں کیا گیا کہ پاکستان میں جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا ہے. اس پروپیگنڈے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ملک میں زرعی اصلاحات کے مطالبے ختم ہو جائے. جاگیردار صنعتی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنے رہے ہیں. اگر ایوب خان کے دور میں کولمبو پلان کے تحت پاکستان کو بھاری اقتصادی امداد نہ ملتی تو پاکستان جانے کب تک صنعتی ترقی سے محروم رہتا. کولمبو پلان کے تحت ملنے والی امداد ہی سے کراچی میں صنعتی ترقی کا آغاز ہوا. لیکن جاگیردار اور وڈیرے اپنی لاکھوں ایکڑ زمینیں بچانے میں کامیاب رہے. خود وزیر اعظم عمران خان نے ایک سیاسی وڈیرے کی نشاندہی کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ آج بھی ان سیاسی وڈیروں کے پاس قبضے میں لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہیں. اب چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان زرعی زمینوں کی ملکیت کے حوالے سے ایک جامع سروے کرائیں. تب ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. سندھ اور جنوبی پنجاب میں اب بھی جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام موجود ہے. سیاست میں فعال بھی ہے. صنعتکار کا تاریخی طور پر جاگیردارانہ نظام کا مخالف ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں صنعتکار جاگیردار کا سیاسی اتحادی ہے. اب دیکھیں نواز شریف صنعتکار ہے لیکن اس کے ساتھ تمام جاگیردار ہیں. اٹ مینس کہ وہ مقصد ہے کہ اتحادی ہیں، اور اس اتحاد کے تحت جاگیردار طبقے کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے ایک 5 سالہ مدت پوری کر سکی. یعنی کہ پہلے آصف علی زرداری کی اور پھر صنعتکار کی پوری ہوئی. ان حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ موجودہ زرعی اصلاحات نافذ کر کے ملک اور سیاست سے جاگیردارانہ اثر رسوخ کا خاتمہ کر دے. ایسا ممکن نظر آتا ہے؟ کبھی نہیں. میں بتاتا ہوں کہ زرعی اصلاحات کا تصور کمیونسٹ مینیفیسٹو کے ذریعے وجود میں آیا تھا. سوشلزم کے بانی کارل مارکس نے تحریر کیا: زمین اس کسان کی ہے جو کاشت کرتا ہے. پہلی سوشلسٹ ریاست سوویت یونین کے قیام کے دن 1 نومبر 1917 کو انقلاب کے بانی لینن نے جاگیرداری کے خاتمے اور زمین قومی ملکیت میں لینے کا آغاز کیا. ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی نے جاگیرداری کے خاتمے کے لیے تاریخی جدوجہد کی. بنگال، پنجاب، سندھ اور تلنگانہ وغیرہ میں کسانوں نے جاگیرداری کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی. سندھ میں سابق ICS افسر بابا سندھ حیدر بخش جتوئی نے ہاری کمیٹی کے ذریعے کسانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. نیشنل عوامی پارٹی نے سب سے پہلے اپنے منشور میں جاگیرداری کے خاتمے کا مطالبہ شامل کیا. وفاقی شرعی عدالت کا کردار بھی سنیے. 1989 میں وفاقی شرعی عدالت نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو پاکستان کے محنت کشوں، کسانوں، ہاریوں، کھیت مزدوروں کے حقوق سے متصادم تھا اور جاگیرداروں کو قانونی جواز فراہم کرتا تھا. وفاقی شرعی عدالت نے
قزلباش ٹرسٹ کیس پہ فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا زرعی اصلاحات خلاف اسلام ہے۔ اس فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت کے جج صاحبان نے قرار دیا تھا کہ وراثت میں ملی جاگیرداریوں اور مذہبی مقاصد کے لیے وقف کی گئی جاگیروں کا خاتمہ خلاف اسلام ہے۔ اگر حکومت ان سے یہ زمینیں لینا چاہتی ہے تو ان سے ان کے مالکان کو معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اس فیصلے نے ملک میں جاگیرداری نظام کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ کسانوں کے حقوق کو بھی اسلام کے نام پر رون ڈالا۔ عدالت نے اپنے اس فیصلے میں بھٹو دور میں کی گئی زرعی اصلاحات کو خلاف اسلام قرار دیا۔ عدالت کے ایک جج اور معروف عالم دین نے اس فیصلے سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا بڑی بڑی جاگیرداریوں کا خاتمہ اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے۔ 1972 کی اصلاحات کے تحت اراضی کی حد زیادہ سے زیادہ 12,000 پیداواری یونٹ مقرر کی گئی۔ ٹیوب ویل اور ٹریکٹر کی موجودگی میں مزید 2,000 پیداواری یونٹ کی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح ٹیوب ویل اور ٹریکٹر مالکان کی حد ملکیت میں زیادہ سے زیادہ 14,000 پیداواری یونٹ مقرر تھی جس میں کوئی استثناء نہیں تھا۔ ان اصلاحات کی وجہ سے 14 لاکھ ایکڑ زمین حاصل ہوئی اور صرف 9 لاکھ ایکڑ زمین 7,393 مزارین میں تقسیم گئی۔ اس کے بعد 1977 میں زمین کی حد 8,000 یونٹ مقرر کی گئی جس میں 1,80,000 ایکڑ زمین 14,536 ہاریوں میں تقسیم کی گئی۔ ان اصلاحات نے دولت اراضی کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کر کے آمدنی کے فرق، پیداوار میں اضافہ، زمیندار اور ہاری کسان کے مابین باہمی احترام اور اعتماد، پر استوار تعلقات کی اثر نو تنظیم کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اصلاحات کا اعلان کرتے وقت وزیر اعظم نے بجا طور فرمایا تھا ہمارے مخصوص حالات میں عوامی حکومت نے ہمارے جیسے حالات رکھنے والے دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ مثال کے طور پر عراق نے انتہائی حد 625 ایکڑ نہری اور 1250 ایکڑ بارانی، ترکی نے 1250 ایکڑ، ایران نے 1,000 ایکڑ نہری، 2,000 ایکڑ بارانی، شام نے 200 ایکڑ نہری، 750 ایکڑ بارانی اور کیوبا نے 167 ایکڑ مقرر کر رکھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ جب تک پاکستان میں ایگریکلچر ریفارمز، زرعی اصلاحات، یعنی جو کاشت کرتا ہے وہی اس زمین کا مالک ہے، نہیں اصلاحات نہیں آتی اور ان جاگیرداروں کا، ان وڈیروں کا، ان سرداروں کا، ان چودھریوں کا، ان خانوں کی اسٹیٹوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، تب تک پاکستان نہ قرضوں کی دلدل سے نکلے گا، نہ پاکستان کی 95% آبادی وہ خوشحالی کی طرف گامزن رہے گی۔ یہی حالات ملک کے رہیں گے کیونکہ ہماری تقدیر کے فیصلے تو جاگیردار، وڈیرے، خان، چودھری، صنعتکار، سرمایہ کار کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں ایک عام آدمی کو ریلیف ملنا ناممکن ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔